بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں آج تھوڑا سا میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ استخارہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشورہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور مدد مانگی جاتی ہے آپ کسی بھی اس چیز میں جس میں آپ فیصلہ کرنے میں گائیڈنس تھوڑی سی چاہ رہے ہوں۔ لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ استخارہ کے باوجود اس کام میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ استخارہ کرتے ہیں کہ میں یہ بزنس کر لوں اور اس بزنس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا رشتے میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، یا کسی بھی نیت جس کے لیے استخارہ کیا گیا ہوتا ہے اس کو کرنے کے بعد جب بندہ اس مقصد کے لیے تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو اس میں اس کو ناکامی، مشکلات یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر بندہ اس وقت یہ کہتا ہے، اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے یا دوسروں سے کہتا ہے کہ یار میں نے تو استخارہ کیا تھا تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو اس پورے کانسیپٹ کو اور اس پورے ایک نظریے کو سمجھنے کے لیے آج کی مختصر سی ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ اس میں 2-3 چیزوں کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ پہلے آپ نے اپنے ذہن میں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں اور خیر کا ہی فیصلہ کریں گے۔ دوسری چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور امتحان میں سوالات ایسے آتے ہیں جو کہ مشکل ہوتے ہیں، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنے نمبر دیے جائیں، اس اسٹوڈنٹ کو کتنے نمبر دیے جائیں۔ اب اسی چیز میں اگلا ایک پوائنٹ جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سن کر سمجھ جاتے ہیں اور ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں آپ پڑھ کر سمجھ جاتے ہیں، کچھ چیزیں آپ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ بغیر ایکسپیرینس کیے، بغیر تجربہ کیے سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کتاب میں پڑھ لیں گے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب تک آپ اس سچویشن میں نہ آئیں گے جس میں آپ کو غصہ آئے اور پھر آپ کنٹرول اس کو کریں، آپ غصہ پینے کا مقصد سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح صبر کرنے کا مقصد آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، یا بہت سارے ایسے عناصر جن کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے، وہ آپ میں تب تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک آپ ایک ایسے پروسیس سے نہ گزریں کہ جس میں آپ وہ سارا ایکسپیرینس کریں، برداشت کریں اور اپنے اندر وہ مادہ پیدا کریں کہ جس سے آپ پھر ان مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ اب یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے استخارہ کرنے کے باوجود جب ہمیں کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن سے اس وقت یہ کانسیپٹ نکل گیا ہو، کیونکہ پریشانی کے عالم میں ایسے ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ خیر سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب جب کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو استخارہ کرنے کے باوجود، تو آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ میں یہ جو آپ کو مشکلات آ رہی ہیں، اللہ نے ہو سکتا ہے ان کے بدلے آپ سے اور اس سے بھی زیادہ بڑی مشکلات یا پریشانیاں دور کر دی ہوں۔ ہو سکتا ہے آخرت کی کوئی پریشانی آپ سے دور کر دی ہو سکتا ہے دنیا میں ہی ایک چھوٹی پریشانی دے کر آپ سے ایک بڑی پریشانی کو دور کر دیا گیا ہو، اور یہی وہ آپ کے استخارہ کا نتیجہ تھا۔ اگر آپ نے استخارہ نہ کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی بڑی کسی ایسی مشکل یا پریشانی میں ڈال دیا جاتا، یا آپ ڈال جاتے کہ جس سے آپ کے ایمان کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا، جبکہ اللہ نے آپ کے استخارہ کرنے سے آپ کو کسی ایک ایسی چیز میں ایکسپیرینس کرنے کا موقع دیا جس سے آپ کو ٹیمپرری پریشانی تو ضرور آئی، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے جو کچھ اس سے اخذ کیا یا حاصل کیا وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا، یا وہ آپ میں وہ خصوصیات پیدا کر دے گا جو کہ اللہ کے بندے میں ہونی چاہیے، جو کہ عبداللہ میں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے ایمان کی پختگی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان کی پختگی کے بغیر بندہ ہل جائے گا، بندہ یہ کہے گا کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا۔ حالانکہ اگر آپ استخارہ کی دعا پر بھی غور کریں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ آسان تو اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو مشکل تھی، اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں اس کو آسان کر دے، تو ہمیں تو آلریڈی یہ کہا جا رہا ہے کہ مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ سے ہم آسانی مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، مشکلات آنا
से घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला से मदद ये मांगनी चाहिए कि जब वो मुश्किल आए तो अल्लाह ताला आपको वो ताकत अता फरमा सके जिससे आप उस मुश्किल का सामना कर सकें और अल्लाह के नज़रों में सुरखरू हो सके। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आप अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगे, चाहे वो इस्तिखारा की हो या चाहे वो जनरल दुआ हो, इस उम्मीद से मांगे कि अल्लाह ताला हमेशा आपके लिए वही फ़ैसला करेंगे जो कि आपके हक़ में बेहतरीन है। इसमें एक और चीज़ जहन में रखें कि एक वक्त पर वही डिसीजन आपके हक़ में बेहतर हो सकती है और कई दफ़ा हालात के चेंज होने की वजह से वही डिसीजन दूसरे टाइम पर आपके लिए बेहतर नहीं हो सकती। और ये वो हिकमतें हैं जो कि अल्लाह बेहतर जानता है और हम नहीं जानते। इसलिए हम अल्लाह की कदर पर ईमान रखते हुए, अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखते हुए और अपने ईमान को मजबूत रखते हुए हम इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ए अल्लाह, मैंने तो इस्तिखारा किया था तो फिर ये क्यों हो गया, बल्कि हम कहेंगे कि अल्लाह, मैंने इस्तिखारा किया था और तूने मुझे बेहतरीन रास्ते की तरफ हदायत दी, बस हमें इस मुश्किल से भी निकाल और हमें अब मज़ीद आगे बेहतर जो रास्ता हमारे लिए है वो अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।